پاؤں لڑکھڑایا اور وہ بے توازن ہو کر ٹھاٹھے مارتے پانی میں جا گری۔ خوف سے اس کے حلق سے چیخیں نکل گئیں۔ زرش، زری! سمان چند لمحے کچھ بھی سمجھ نہیں پایا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا تھا تاکہ وہ اسے تھام کر نیچے اترے، مگر وہ ہاتھ نظر انداز کر کے کچے کی طرف سے خود اترنے لگی اور ایک دم گری، اور جب وہ سمجھا کہ سچویشن کیا ہے تو وہ فوراً دوسری طرف آ گیا۔ سمان بھائی! وہ گری ضرور تھی، اس کے ماتھے پر چٹان کا سرا لگنے سے گہری چوٹ آئی تھی۔ سمان احمد کو اپنی طرف دیکھ کر اس نے اپنے منتشر ہوتے حواس سنبھالنے کی کوشش کی، مگر درد سے نڈھال وہ ریت پر جھکتی چلی گئی۔ زری، تم ٹھیک تو ہو نا؟ پانی اتنا گہرا نہیں تھا۔ وہ دونوں ہاتھ اپنے ماتھے پر رکھے اوندے منہ تھی۔ سمان احمد نے فوراً اسے کندھوں سے تھاما۔ زری! وہ جھکی ہوئی تھی۔ صرف ایک دفعہ سمان کو پکار کر وہ خاموش ہو گئی تھی۔ سمان احمد چیخا، اس کو سیدھا کیا۔ اس کے ماتھے کے بائیں طرف کنپٹی کے قریب سے خون کی لکیر بہہ رہی تھی۔ او مائی گاڈ! زریش، یہ تو بلیڈنگ ہو رہی ہے۔ سمان کو ایک لمحے کے لیے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ کیا کرے۔ زریش درد کی شدت سے نڈھال ہو رہی تھی، تکلیف دبانے کو لب بھینج رکھے تھے۔ ٹھاٹھے مارتے سمندر کی لہروں سے دونوں ہی بھیگ چکے تھے۔ اٹھو، چلو ہٹ میں چلتے ہیں۔ سمان احمد نے اس کے گرد بازو پھیلایا اور سہارا دے کر اٹھانے کی کوشش کی، مگر اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ مجھ سے نہیں چلا جاتا، میرا سر گھوم رہا ہے۔ دوپٹہ ماتھے پر رکھ کر اس نے سمان کو دیکھا۔ کیا ہوا ہے؟ اس سے پہلے کہ سمان احمد جواب میں کچھ کہتا، عقب سے آواز آئی، پر دونوں ہی چونکے۔ سعید احمد اور علی دونوں ہی کھڑے تھے۔ زرش کے ماتھے سے خون بہتے دیکھ کر دونوں ہی ایک دم پریشان ہو گئے۔ زری، یہ کیا ہوا؟ کیسے لگی چوٹ؟ سعید احمد ایک دم آگے بڑھے تو سمان ایک طرف ہو گیا۔ سعید احمد نے بے تابی سے اسے تھاما۔ وہ جو بمشکل اپنی تکلیف برداشت کر رہی تھی رو دی۔ تایا ابو! وہ ان کے بازو میں منہ چھپا کر رو دی۔ انہوں نے سمان کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ کیسے لگی چوٹ؟ یہاں سے گر گئی، پاؤں پھسل گیا تھا۔ اس نے چٹان کی طرف اشارہ کیا۔ علی بہن کو سہارا دو، چلو زرش اندر ہٹ میں چلتے ہیں۔ انہوں نے متفکر کھڑے علی کو پکارا تو وہ فوراً آگے بڑھا۔ سعید احمد اور علی دونوں کے سہارے سے وہ ہٹ تک آئی۔ اندر سبھی اٹھ چکے تھے۔ ہائے زری، یہ کیا ہوا؟ جیسے ہی وہ دونوں کے سہارے اندر داخل ہوئی، نوشی اور فرح دونوں ہی دیکھ کر چیخ اٹھی۔ گر گئی ہے، علی نے بتایا۔ نوشی کا دل خون دے کر کانپنے لگا۔ کیسے؟ نوشی نے فوراً اس کا بازو تھاما۔ زرش کے آنسو تیزی سے بہنے لگے۔ انہوں نے ہٹ کے کمرے میں لا کر اسے بٹھا دیا۔ زباریہ بھابھی اس کے دوپٹے سے ہی اس کا زخم صاف کرنے لگی۔ زخم زیادہ گہرا نہیں، مگر بینڈیج تو ضرور ہوگی، ورنہ بلیڈنگ نہیں رکے گی۔ اس کے ارد گرد سبھی موجود تھے۔ یہ وہاں کیا کر رہی تھی؟ جب ہم سب یہاں تھے تو یہ اکیلی وہاں کیوں گئی؟ طاہرہ بیگم علی کی زبانی چوٹ لگنے کی وجہ سے سن چکی تھی، ایک دم ناگواری سے کہا۔ ان کی تیز ناگوار آواز پر کسی اور نے دھیان دیا ہو یا نہ دیا ہو، مگر سمان اور سعید احمد دونوں ہی چونکے۔ سمان نے ماں کا چہرہ دیکھا۔ کس قدر نفرت انگیز نظروں سے وہ زرش کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سن کھڑا رہ گیا۔ بچی ہے، چلی گئی تھی، کیا پتا تھا چوٹ لگ جائے گی۔ سعید احمد نے بھی تاثرات نوٹ کر چکے تھے۔ وہ بھی تلخی سے بولے، اب اتنی بھی بچی نہیں، سب چال بازیاں جانتی ہوں۔ اب کہ انہوں نے اندر کی کھولپن کا برملا اظہار کیا، کسی بھی موجودگی کا خیال نہیں کیا۔ سبھی حیران ہوئے کہ یہ اچانک انہیں کیا ہو گیا۔ زرش نے الجھ کر دیکھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ سعید احمد بات کو بڑھانا نہیں چاہتے تھے، مگر طاہرہ بیگم کے لب و لہجے میں چھپی کاٹ انہیں ہضم نہیں ہوئی۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں، وہ تیز اور تلخ آواز میں کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ سمان نے تعجب سے باپ کو دیکھا، وہ جو اپنے غصے کو بمشکل کنٹرول کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے جب طاہرہ بیگم کی آنکھ کھلی تھی تو کمرے سے نکل آئیں۔ سمان کو نہ پا کر انہوں نے یوں ہی دوسرے کمرے میں جھانکا تو زرش بھی موجود نہیں تھی۔ ان کے اندر گویا آگ کے گولے جل اٹھے۔ سمان کے جذبات سے آگہی نہ بھی ہوتی تب بھی وہ زرش کو کبھی برداشت نہ کر پاتی، اور اب ان کا ذہن بہت دور تک بہت غلط انداز میں سوچ رہا تھا، اندر ہی اندر کھول بھی رہی تھی۔ اسی لیے انہوں نے علی کو اٹھا کر باہر بھیجا تھا۔ اسی وقت سعید احمد بھی اس کے ساتھ ہو لیے تھے، مگر اب زرش اور سمان دونوں کو اچھا خاصا بھیگا دیکھ کر ان کے تن بدن میں بھڑکتی آگ مزید سلگنے لگی۔ ان کا ذہن بہت دور تک سوچ رہا تھا۔
سعید احمد کچھ نہ سمجھتے ہوئے بھی طاہرہ کی رفاقت کا پس منظر کچھ سمجھ رہے تھے۔ انہیں اپنے بچوں کے سامنے بیوی کے اس لب و لہجے پر رہ کر تاؤ آ رہا تھا۔ یہ زباریہ، نوشی اور زرش بھی کیا سوچتی ہوں گی؟ انہوں نے سلگتی نظر دروازے کے باہر ٹیرس پر جھکے طاہرہ بیگم کے وجود پر ڈالی، پھر تلخی سے سر جھٹکا۔ سمان احمد ان کے ایک ایک تاثر کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ زباریہ بیٹا، زیادہ پریشانی والی بات تو نہیں ہے؟ انہوں نے اپنے غصے کو پس پشت ڈال کر پوچھا، جو اب ٹیشو سے زرش کے زخم کو صاف کر رہی تھی۔ زباریہ نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں پاپا، لیکن ڈاکٹر کو دکھا دینا چاہیے۔ فرسٹ ایڈ کا سامان ہوتا تو میں ہی ڈریسنگ کر دیتی، لیکن ابھی ڈاکٹر کو دکھا دینا چاہیے۔ سمندری پانی زخموں کے لیے نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ انہوں نے سر ہلایا، پھر جیب سے چابی نکال کر بالکل خاموش کھڑے سمان احمد کی طرف بڑھائی۔ جاؤ سمان، زرش کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، بینڈیج وغیرہ کروا کے لے آؤ، رات تو یہیں ہیں، ایسے میں زخم خراب بھی ہو سکتا ہے۔ سمان احمد نے تعجب سے باپ کو دیکھا۔ گاڑی کی چابی تو اس کے اپنے پاس بھی تھی، لیکن سعید احمد کے تاثرات ناقابل فہم تھے۔ جی، میں اپنی گاڑی نکالتا ہوں، آپ زرش کو لے آئیں۔ دوسرے کمرے میں جا کر اس نے اپنا پرس اٹھایا، جو لیٹنے سے پہلے اس نے سائڈ پر رکھا تھا اور اٹھنے کے بعد اٹھانا بھول گیا تھا۔ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر زرش کو بٹھا کر سعید احمد نے دروازہ بند کر دیا۔ دھیان سے لے جانا، اور زرش بیٹا پریشان نہیں ہونا، چھوٹا سا زخم ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ طاہرہ بیگم کی ضد میں وہ جان بوجھ کر زرش کو سمان کے ہمراہ بھیج رہے تھے۔ ٹیرس پر جھکی طاہرہ بیگم دونوں کو جاتا دیکھ کر بل کھا کر رہ گئیں۔ وہ پاؤں پٹکتی وہاں سے ہٹ گئیں۔ سمان نے گاڑی سٹارٹ کی تو سعید احمد پیچھے ہٹ گئے۔ زیادہ درد تو نہیں ہو رہا؟ خون رک چکا تھا، تاہم تکلیف تو برقرار تھی۔ سمان نے پوچھا تو زرش مسکرائی۔ ہو رہا ہے، میری اپنی غلطی ہے، مجھے اکیلے وہاں نہیں جانا چاہیے تھا۔ اگر چلی گئی تھی تو ادھر چٹان پر جا کر نہیں بیٹھنا چاہیے تھا۔ کتنی اونچی تھی، بیٹھ تو آرام سے گئی، مگر اترتے ہوئے پاؤں پھسل گیا۔ وہ سر جھکائے ندامت سے کہہ رہی تھی۔ سمان نے اسے ایک نظر دیکھا۔ تائی امی کو میرا اکیلے سمندر کے کنارے جانا اچھا نہیں لگا نا؟ سمان احمد کی سمجھ میں نہ آیا کہ اس کی معصومیت اور ناسمجھی پر مسکرائے یا پھر اذیت سے سر جھٹک دے۔ طاہرہ بیگم کے تاثرات، لب و لہجے کی تلخی اور اندر کی کھولن نہ سمجھتے ہوئے ہی سمان احمد اپنی ماں کی بات کی کاٹ کی تہ میں الجھ گیا۔ تم اکیلی کب تھی؟ میں تمہارے ساتھ تھا۔ وہ طاہرہ بیگم کے لہجے کی تلخی سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ سمان نے اندازہ لگایا شائستہ سے اسے کتنی نصیحتیں کر کے بھیجا تھا۔ سمان احمد نے اس کی ندامت کم کرنا چاہی۔ پھر بھی میں اکیلی ہی گئی تھی، سبھی اندر تھی، آپ تو بعد میں آئے تھے۔ اس نے گاڑی ڈرائیو کرتے سمان احمد کے سرخ و سفید چہرے کو دیکھا۔ سمان ہنس دیا۔ تھوڑی دیر میں سمان احمد اسے لیے ڈاکٹر ظفر کے کلینک میں آ چکا تھا۔ ڈاکٹر ظفر مختلف ہاسپٹلز میں وزٹ کے ساتھ ساتھ اپنا ذاتی کلینک بھی چلا رہا تھا۔ اس وقت وہ اپنے کلینک پر ہی ہوتا تھا، کہیں اور جانے کے بجائے وہ زرش کو یہیں لے آیا۔ ڈاکٹر ظفر اندر ہیں؟ ریسیپشن پر موجود لڑکی سے سمان احمد نے پوچھا تو اس نے سر ہلا دیا۔ وہ چوکا بارہا یہاں آ چکا تھا، اسی لیے وہ جانتی تھی۔ چلو آؤ۔ اپنا خون آلود دوپٹہ تو وہ وہاں ہٹ میں ہی چھوڑ آئی تھی، بھابھی نے اس سے اپنی چادر اڑا دی تھی۔ ڈاکٹر ظفر اور اس کی فیملی سے وہ بارہا مل چکی تھی، مگر پہلی دفعہ اس کے کلینک آئی تھی، اس لیے جھجک رہی تھی۔ سمان احمد نے اس کی جھجک محسوس کر کے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ زرش کا ہاتھ تھامے اندر داخل ہوا تو ڈاکٹر ظفر کسی پیشنٹ کے ساتھ مصروف تھے۔ السلام علیکم۔ سمان کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر وہ چونکا، پھر تعجب کا شکار ہو گیا۔ کافی دنوں بعد سمان کو دیکھ رہا تھا، لیکن جیسے ہی نظر اس کے عقب سے جھانکتے وجود پر پڑی تو خوشگوار حیرت سے مریض کو وہیں چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ وعلیکم السلام، تم یہاں خیریت؟ اس نے سمان کو آگے بڑھ کر گلے لگایا۔ اندر داخل ہوتے ہی سمان نے زرش کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا، جسے ظفر نے بھی دیکھا تھا۔ آپ زرش ہی ہیں، کیسی ہیں آپ؟ وہ جھیل کی، فوراً سر ہلایا۔ آئیں بیٹھیں پلیز۔ اس نے ٹیبل کی طرف رکھی کرسیوں کی طرف اشارہ کیا، دونوں بیٹھ گئے۔ ایک منٹ، میں ذرا پیشنٹ کو دیکھ لوں۔ اس نے معذرت خواہانہ مسکراہٹ سے دیکھتے ہوئے اپنے مریض کی طرف توجہ دی۔ 5 منٹ میں فارغ ہو کر وہ ان کی طرف متوجہ ہوا۔ ہاں، اب فرمائیے سمان احمد صاحب، اتنے عرصے بعد کیسے میرے غریب خانے کی یاد آ گئی؟ وہ طنزیہ کہہ رہا تھا۔ سمان مسکرایا۔ پہلے اپنی ان مریضہ کو دیکھ لو، پھر طنز فرما لینا۔ اس نے ساتھ بیٹھی زرش کی طرف اشارہ کیا۔ وہ فوراً سنجیدہ ہو گیا۔
کیوں، کیا ہوا؟ اس نے فوراً زرش کو دیکھا جو پیشانی تک چادر پھیلائے بیٹھی تھی۔ پہلی دفعہ وہ اسے یوں چادر میں لپٹی لپٹائی دکھائی دی۔ بہت حیرت ہوئی۔ گرنے سے پیشانی پر چوٹ لگ گئی ہے، ذرا چیک کر لو، شاید ڈریسنگ کی ضرورت ہے۔ ظفر نے فوراً سمان کی بات پر سر ہلایا۔ آپ ادھر آئیں۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر مریض والی مخصوص چیئر پر آ بیٹھی۔ کہاں چوٹ آئی ہے؟ ظفر نے پوچھا تو اس نے آہستگی سے چادر پیشانی سے ہٹا دی۔ 1-2 منٹ اس نے زخم کا جائزہ لیا، پھر اپنی کولیگ لیڈی ڈاکٹر کے پاس نرس کے ہمراہ بھیج دیا۔ ویسے بھائی، تمہیں اس چاند کے ٹکڑے کے ہمراہ میری یاد کیسے آ گئی؟ شہر میں اور بھی بہت سے ڈاکٹر ہیں۔ ڈاکٹر ظفر نے طنز فرمایا تو سمان ہنس دیا۔ مگر ان میں ڈاکٹر ظفر نہیں ہے۔ سمان کی بات پر اس نے گھورا، پھر ہنس دیا۔ زرش کو چوٹ کیسے لگی؟ چیئر کو چھوڑتے ہوئے اس نے پوچھا۔ باکس بے کا پروگرام تھا، وہیں چٹان سے پاؤں پھسلا تو گر گئی۔ سمان کی بات پر اس نے سر ہلایا۔ اکیلے تھے کہ؟ ظفر کی ادھوری بات پر سمان نے اسے گھورا۔ پوری فیملی کے ساتھ تھے، شرم کرو۔ ہاں تو یوں کہو نا، تم پروگرام کا کہہ رہے تھے۔ اب پروگرام میں تو کیا کچھ آ سکتا ہے، اور انسان بہت کچھ سمجھ سکتا ہے۔ اس کے ہونٹوں پر مچلتی شرارتی مسکراہٹ کو سمان نے تعصب سے دیکھا۔ تمہارا ذہن صرف انہی خرافات میں الجھ سکتا ہے اور کچھ نہیں۔ ہاں، ذہن کی بات ہے۔ اس نے سمان کو بتانا چاہا تھا۔ سمان نے غصے سے دیکھا تو وہ ہنس دیا۔ زرش کو تمہارے ساتھ آتے دیکھ کر بہت اچھا لگا۔ ویسے تم کب مٹھائی کھلا رہے ہو؟ تمہارے گھر والے اس معاملے کو کب تک فائنل کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر ظفر سے سمان نے بہت سی باتوں کا ذکر مناسب نہیں سمجھا تھا، اسی لیے اب بھی چپ ہو گیا تھا۔ بہت جلدی ہے تمہیں مٹھائی کھانے کی؟ اس نے بات اڑانا چاہی تو ظفر ہنس دیا۔ آف کورس، میرا ایک ہی تو چہیتا یار ہے، اس کی منگنی کی مٹھائی نہ کھاؤں تو ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ تو پھر ڈوب مرو، ابھی مٹھائی کا دور تک کوئی ذکر نہیں۔ سمان کا انداز بہت سرسری تھا۔ ظفر نے اسے غور سے دیکھا۔ وجہ؟ کوئی خاص نہیں، امی ابو جب تک کسی ایک فیصلے پر متفق نہیں ہو جاتے، تمہاری مٹھائی کی حسرت ہی رہے گی، سمان نے ابھی سرسری انداز میں بتایا۔ ظفر نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ سمان جس قدر سرسری انداز میں بات کر رہا تھا، معاملہ اتنا بھی سرسری نہیں تھا۔ اس نے اندازہ لگا لیا تھا۔ اگر انکل آنٹی کبھی ایک فیصلے پر متفق نہ ہوئے تو؟ اس کی زبان پر خدشہ آ ٹھہرا۔ تو وقت بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ سمان احمد نے کندھے اچکائے۔ اور زرش؟ بھول پاؤ گے اسے؟ وہ متفکر سا پوچھ رہا تھا۔ کیا وہ اس قابل ہے کہ کوئی اسے بھول پائے؟ ٹیبل پر انگلیاں پھیرتے سمان نے کہا تو ڈاکٹر ظفر کئی ثانیے تک سر کو جنبش دیے بغیر سمان کو دیکھتا رہا، جس کے لہجے میں ایک دم بے چارگی اور ملال سمٹ آیا تھا۔ اور زرش، کیا وہ واقعی ابھی تک بے خبر ہے؟ سرسراتا ہوا سوال تھا۔ سمان ہنس دیا۔ ظفر کو سمان کی ہنسی میں خود آزاری کی کیفیت محسوس ہوئی۔ تم اس سے بات کر کے دیکھو، اپنے جذبات سے آگاہ کرو، شاید کوئی بہتر راہ نکل آئے۔ نہیں، سمان نے نفی میں سر ہلایا۔ اسے کسی بھی طرح کی بات بتا کر میں اس کی معصومیت تباہ نہیں کرنا چاہتا۔ وہ بے خبر ہے اور بے خبر ہی رہے تو اچھی بات ہے۔ امی ابو شاید ہی متفق ہوں، ایسے میں اپنی الجھنوں میں اسے بھی گھسیٹ لوں تو کیا یہ اچھا ہوگا؟ آخر میں سمان نے سوالیہ نظروں سے ڈاکٹر ظفر کو دیکھا تو اس نے تائید میں سر ہلایا۔ اس نے کچھ کہنے کو لب کھولے مگر زرش کو انٹر ہوتے دیکھ کر لب سی گیا۔ سمان احمد نے بھی رخ موڑ کر دیکھا۔ اسی طرح چادر کو اپنے گرد لپیٹے وہ اس کی طرف چلی آئی۔ پیشانی پر بینڈیج کر دی گئی تھی۔ ہو گئی ڈریسنگ؟ زرش نے سر ہلایا۔ وہ بیٹھی نہیں تھی۔ سمان بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹھو یار، چائے منگواتا ہوں، پی کر جانا، میں زرش کا ویٹ کر رہا تھا۔ اس نے انٹر کام کا ریسیور اٹھایا۔ نہیں یار، فی الحال اس کی ضرورت نہیں، پھر کبھی صحیح، وہاں ہٹ میں سبھی انتظار کر رہے ہوں گے۔ سمان نے سہولت سے انکار کیا۔ کوئی میڈیسن وغیرہ؟ سمان نے پوچھا۔ یہ کریم لکھ رہا ہوں، زخم کو 1 ہی دن میں منتمل کر دے گی، ساتھ میں پین کلرز ہیں، درد میں افاقہ دیں گی۔ اس نے چٹ میں چند الفاظ گھسیٹ کر نسخہ سمان کو بڑھایا۔ کوئی فیس وغیرہ؟ سمان نے پرس نکالا۔ سمان؟ ڈاکٹر ظفر نے پیپر ویٹ اٹھا لیا۔ اس کے اس انداز سے سمان تو ایک طرف زرش بھی ہنس دی۔ اوکے، تم حساب کتاب کر لینا، کسی دن ڈنر پر چلیں گے۔ سمان نے پرس واپس جیب میں ڈال کر رکھ لیا۔ ڈاکٹر ظفر نے برا مناتے ہوئے کہا، دیکھ رہی ہیں مس زرش،
مروت نام کو نہیں ہے اس بندے میں، اور مجال ہے کبھی احسان لے لے کسی کا، شرمندہ کر کے رکھ دیتا ہے یہ بندہ۔ سمان احمد مسکرانے لگا۔ ڈنر کی فکر نہ کرو، فیس کا الگ کھاتہ رکھ لو، پھر کبھی معاملہ کلیئر کروں گا۔ ڈنر ڈن، جب کہو گے میں آ جاؤں گا، بشرطیکہ کا زرش بھی ساتھ ہو۔ کیوں زرش ساتھ دیں گی ہمارے ساتھ ڈنر میں؟ اس نے براہ راست زرش کو مخاطب کیا۔ وہ ایک دم جھینپی، پھر سمان احمد کو دیکھا، وہ مسکرا رہا تھا۔ اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ حسرت ان غنچوں پہ جو بند کھلے ہیں۔ سمان کی طرف معنی خیز نظروں سے تکتے اس نے ٹھنڈی آہ بھری۔ سمان نے تنبیہی نظروں سے گھورا، مگر وہ کب باز آتا تھا؟ جانے نہ جانے، گل ہی نہ جانے، حال ہمارا باغ تو سارا جانے ہے۔ اس نے سر کھجاتے سر دھنا۔ ظفر، سمان کو اس کی گنگناہٹ پر ٹوکنا پڑا۔ زرش خوامخواہ بزل ہو رہی تھی۔ ظفر ہنس دیا۔ اوکے، بیسٹ وشز، گڈ لک۔ سمان سے ہاتھ ملاتے ہوئے بھی وہ شرارت سے باز نہیں آیا۔ وہاں سے نکل کر زرش کو سمان گاڑی میں بیٹھنے کا کہہ کر خود میڈیکل سٹور کی طرف بڑھ گیا۔ میڈیسن لے کر وہ لوٹا تو زرش گاڑی سے ٹیک لگائے منتظر تھی۔ چلو بیٹھو۔ زرش کے ہاتھ سے گاڑی کی چابی لے کر فرنٹ سیٹ کا دروازہ زرش کے لیے کھول دیا۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر زرش نے چادر پیشانی سے ہٹا لی۔ پیشانی کے بائیں جانب کنپٹی کے قریب بینڈیج کی گئی تھی۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ درد تو نہیں ہو رہا؟ سمان نے گاڑی سٹارٹ کرنے سے پہلے پوچھا۔ زرش نے نفی میں سر ہلایا تو سمان نے مطمئن ہو کر گاڑی سٹارٹ کی۔ آج پھر اس کے اندر ایک تلاطم برپا تھا، ایک آگ سی لگی ہوئی تھی۔ ہر چیز جلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس ایک چہرے کو دیکھنے کی طلب اتنی شدید تھی کہ وہ آفس سے اٹھ کر سیدھا اس کے گھر کی طرف چلا آیا، مگر بند گیٹ کے سامنے گاڑی روکے وہ کتنی دیر ساکت و جامد اپنی سیٹ پر بیٹھا رہا۔ اندر جا کر کیا کہوں گا کہ کیوں چلا آیا؟ میں اور نویرا، وہ کیا سوچے گی؟ شارق سمان دیوانگی کی نہ جانے کس حد پر تھا، غور و فکر سوچ و سمجھ کی حد سے بالا تر۔ نویرا کی طلب دن بدن اس کے اندر بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ وہ اس کے لیے نہیں تھی، وہ اچھی طرح جانتا اور سمجھتا تھا، مگر یہ پاگل دل بعض اوقات دل بری طرح رسوا کرواتا ہے۔ یہ دل کے معاملات بھی عجیب ہوتے ہیں، وہ کچھ کروا لیتے ہیں جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ کبھی اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی زندگی میں ایسا کوئی بے بسی اور لاچاری بھرا مقام آئے گا جب وہ اپنے دل کے ہاتھوں ہی بے بس ہو جائے گا۔ کتنی تعویلیں، ہزاروں بہانے گڑھ کر وہ دل کو سمجھا چکا تھا، لیکن یہ دل کچھ سمجھنے پر آمادہ ہی نہ تھا۔ وہ اپنی ہی بے لگامی دور کرنے کو دوبارہ وہ سب کچھ اختیار کر رہا تھا۔ وہی پرانے دوستوں کی صحبت، وہی رنگ و بو کی محفلیں۔ ہزار جتن کر رہا تھا وہ ایک دل کے لیے، مگر دل کسی اختیار میں نہ تھا، کسی طرح قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ صرف ایک رٹ تھی، نویرا، نویرا، نویرا۔ وہ کچھ بھی نہ مانتا، مگر خاندانی اصول و قواعد اس کے سامنے پھن پھیلائے آ کھڑے ہوئے تھے۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا اگر ایک دفعہ اس کی زبان سے نویرا کا نام اس انداز میں کسی بڑے نے سن لیا تو ہر طرح کا تعلق توڑ لیں گے۔ اسے تعلق کی پرواہ نہیں تھی، اسے رشتوں کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ جب زندگی کا سب سے اہم تعلق، اہم رشتہ اس کا نہ بن سکا تو باقی رشتوں کو وہ خاک اہمیت دیتا۔ لیکن یہاں بات دل کی تھی، اس کی طلب کی تھی۔ دل نے پہلی دفعہ ٹوٹ کر کسی کو چاہا تھا، کسی کا تقاضا کیا تھا، مگر ہزار مصلحتیں اس کے پاؤں زنجیروں سے جکڑے بیٹھی تھیں۔ کتنی بندشیں، کتنی مشکلیں تھیں جو اس کی راہ میں حائل تھیں۔ وہ مشکل پسند بندہ ضرور تھا، اسی مشکل پسندی نے اسے کس کس منزل سے نہ گزارا تھا، حتیٰ کہ اپنی ذات کو بھی مشکل بنا لیا۔ لوگ اس سے محبت ضرور کرتے تھے، مگر پیٹھ پیچھے نفرت بھی دوگنی کرتے تھے۔ وہ جانتا تھا، سب سمجھتا تھا، مگر اب سمجھنے کا دور گزر چکا تھا۔ عادتیں پختہ ہو چکی تھی۔ بہت چاہنے کے باوجود بھی وہ پرانی حرکتوں سے ہاتھ کھینچ نہیں سکا تھا۔ لیکن یہ دل کی طلب۔ شارق سمان نے ایک گہری سانس حلق سے خارج کر کے گاڑی سے باہر قدم رکھا۔ گاڑی لاک کر کے اس نے گیٹ بجایا۔ 5 منٹ بعد خالہ نے گیٹ کھولا۔ السلام علیکم۔ وہ فوراً سلام بجا لایا۔ ارے شارق آیا ہے۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو۔ انہوں نے ایک دم خوش ہو کر پیار کیا۔ آؤ آؤ، اندر آؤ۔ وہ دروازے سے ہٹ گئی تو وہ اندر آ گیا۔ وہ اسے لاؤنج میں لیے چلی آئیں۔ شام سے 1.5 گھنٹہ پہلے کا وقت تھا۔ بھابھی رات کے کھانے کا اہتمام کرنے میں مصروف تھی، جبکہ نویرا لاؤنج میں قالین پر بیٹھی فریم میں قمیض لگائے موتی لگانے میں مصروف تھی۔ آ جاؤ بیٹا، اندر آ جاؤ۔ وہ لاؤنج کے دروازے پر رک گیا۔
اماں نے کہا تو نویرا نے سر اٹھا کر دیکھا۔ شارق سمان کو دیکھ کر وہ چونک گئی۔ فوراً سر سے پھیلا دوپٹہ دوبارہ جمایا۔ السلام علیکم۔ وہ اندر آ گیا۔ نویرا نے سر ہلایا۔ کیسی ہو؟ گڑیا اس کے پاس ہی قالین پر اپنے کھلونوں سے کھیل رہی تھی۔ شارق سمان اس کے مقابل صوفے پر ٹک گیا۔ میں الحمدللہ ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ خالہ جان کیسی ہیں؟ ٹانگیں سمیٹ کر اپنی نشست بدل کر وہ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ بالکل ٹھیک ہیں۔ ہاں، کبھی کبھار طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو ڈاکٹر کو بلانا پڑتا ہے، ورنہ تو ٹھیک ہی ہیں۔ شارق سمان نے پرسکون لہجے میں کہا۔ نبیل ابھی تک نہیں آیا؟ ارد گرد دیکھتے ہوئے شارق نے پوچھا۔ نہیں، آج کل لیٹ آ رہا ہے، تقریباً مغرب کے بعد ہی آتا ہے، اماں نے کہا تو اس نے سر ہلا دیا۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے نظریں واپس نویرا پر آ ٹھہری تھیں۔ چند ثانیے وہ دیکھتا رہا۔ وہ موتی لگانے میں مصروف تھی، ورنہ شارق کی محویت پر ضرور ناگواری کا اظہار کرتی۔ نبیل سے کوئی کام تھا؟ اماں نے پوچھا تو شارق سمان خفت کا شکار ہو گیا۔ نہیں، یوں ہی ادھر سے گزر رہا تھا تو سوچا آپ لوگوں کی خیریت بھی معلوم کرتا چلوں، اس نے سکون سے کہا۔ نویرا نے ایک پل کو سر اٹھا کر دیکھا، پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ اماں ایک دم خوش ہو گئیں۔ شارق کم ہی آتا تھا لیکن اب ان کے ہاں آنے لگا تھا۔ ان کے لیے یہ خوشی کا مقام تھا۔ وجہ جو بھی تھی، ان کا ذہن کہیں اور جا ہی نہیں سکتا تھا۔ بس اسی بات پر وہ خوش تھیں کہ اسے بھی رشتوں کی قدر کا احساس ہونے لگا ہے۔ اماں اور شارق بڑی خالہ کی طبیعت کو ہی ڈسکس کرنے لگے۔ نویرا اپنا کام کرتی رہی۔ اس دوران نبیلہ کچن سے ادھر آئی تو شارق کو دیکھ کر حیران ہو گئی۔ ارے شارق صاحب آئے ہیں، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ شارق کھڑا ہو گیا، سلام دعا کر کے بیٹھا تو نبیلہ بھی نویرا کے پاس آ بیٹھی۔ نبیلہ بیٹا، شارق کے لیے کھانے پینے کو کچھ لاؤ۔ اماں کے کہنے پر وہ فوراً اٹھ کر چلی گئی۔ آپا کی طبیعت کی طرف سے بڑی فکر مندی رہتی ہے۔ اس عمر میں معذوری اللہ کسی دشمن کو بھی نہ دکھائے، بڑا دل دکھتا ہے۔ ڈاکٹر وغیرہ سے بات کر کے دیکھو، ہو سکتا ہے مصنوعی ٹانگ کا بندوبست ہو ہی جائے۔ اماں کے کہنے پر شارق نے سر ہلایا۔ ڈاکٹر سے تو مسلسل رابطہ رہتا ہے، فزیوتھراپسٹ سے ہر ماہ ملاقات ہوتی ہے۔ اب اماں کا تفصیلی چیک اپ ہونا ہے، مگر اماں خود ہی ابھی مصنوعی ٹانگ لگوانے کے حق میں نہیں ہیں۔ آپ لوگ سمجھائیں، شاید آپ کی بات مان جائیں۔ نویرا نے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ خالہ کے متعلق واقعی فکر مند دکھائی دے رہا تھا، ورنہ خالہ سے متعلق اس کا رویہ خاصا سرد ہی ہوتا تھا۔ اللہ بہتری کرے گا، میں آپا سے بات کروں گی، ہو سکتا ہے مان ہی جائیں، اس طرح کم از کم اپنا بوجھ تو خود سہار سکیں گی۔ بہن کی معذوری سے متعلق اماں کتنی پریشان و متفکر رہتی تھی، نویرا اچھی طرح جانتی تھی۔ وہ مسکرا کر دوبارہ سر جھکا گئی۔ ضرور کیجیے گا، میری تو بات مانتی ہی نہیں، صرف ایک شرط، آپ بات کر کے دیکھ لیں، ہو سکتا ہے آپ کی بات مان لیں۔ اماں نے سر ہلایا تو نبیلہ بھابھی ٹرے میں چائے بسکٹ وغیرہ کے لوازمات اٹھائے چلی آئیں۔ آپ ان کی صحت کے لیے ان کی شرط مان کیوں نہیں لیتے؟ شرط کیا تھی؟ سارا خاندان جاگتا تھا۔ بھابھی نے چھوٹی تپائی پر لوازمات سجاتے ہوئے شارق سمان کو کہا۔ ہاں بیٹا، اور کتنی دیر کرو گے اپنی شادی میں؟ تم، نبیل اور نواز ہم عمر ہی ہو، بس سال دو سال کا فرق ہی ہے تم تینوں میں۔ اس بڑھاپے میں آپا کی ساری امیدیں تم سے ہی وابستہ ہیں، کب تک یوں ہی رہو گے؟ نبیل کی ماشاءاللہ سے بیٹی ہے، نواز بھی ایک دو ماہ کے وقفے سے کنارے لگ جائے گا، اب صرف تم رہ جاتے ہو۔ آپا کو اصل پریشانی تمہاری طرف سے ہے، ان کی خواہش اتنی بیجا بھی نہیں، مانا کہ تم ان کو سگی ماں نہیں گردانتے، مگر انہوں نے تمہیں ہمیشہ سگی اولاد سے بڑھ کر ہی چاہا ہے۔ انہوں نے بھی ایک دم وہ موضوع چھیڑ دیا تھا جس سے وہ ہمیشہ پہلو تہی کرتا تھا، بعض اوقات تو بھڑک بھی اٹھتا تھا، اب بھی لب بھیج گیا۔ نبیلہ نے شارق کو چائے کا مگ تھمایا تو اس نے خاموشی سے تھام لیا۔ بھاپ اڑاتی چائے کے کپ کو گھورتے اس نے ایک نظر نویرا کو بھی دیکھا، جو بظاہر اپنے کام میں مصروف تھی، مگر ساری توجہ ادھر ہی مبذول تھی۔ اب بھی شارق کی نگاہ سے نگاہ ملی تو فوراً سر جھکا لیا۔ شارق سمان کے اندر ہر طرف دھواں دھواں سا سما ہونے لگا۔ خاندان کی باقی لڑکوں کو اپنی پسند بتانے کی کھلی اجازت ہی نہیں ملتی، مگر آپ کو تو یہ خصوصی رعایت بھی حاصل ہے، پھر دیر کس بات کی ہے؟ نبیلہ بھی کہے بغیر نہ رہ سکی۔ شارق نے گرم کپ کو منہ سے اٹھا لیا، گھونٹ بھرا تو ایک دم ہونٹ جل اٹھے، فوراً کپ ہونٹوں سے پرے ہٹایا۔ اگر پسند ہو، ناپسند کا مسئلہ ہے تو بتائیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، بھروسہ کر سکتے ہیں ہم پر۔
آخر میں نبیلہ کا انداز شرارت آمیز تھا۔ شارق تلخی سے ہنس دیا، اماں بھی مسکرائی۔ نظر پھر نویرا کے جھکے سر پر جا ٹھہری، سیدھی صاف شفاف مانگ، آدھا سر دوپٹہ سے ڈھانپا ہوا تھا۔ شارق کی نگاہ اس پر اٹک گئی۔ پسند، وہ زیر لب بڑبڑایا اور پھر کپ ہونٹوں سے لگایا۔ میرے چچا کی بیٹیاں بڑی پیاری سلجھی ہوئی ہیں، اگر کہیں تو بات چلاؤں؟ دراصل چچی جان ان کے رشتوں کے متعلق آج کل بڑے ہاتھ پیر مار رہی ہیں، کیا خیال ہے؟ اب کہ نویرا نے بھی سر اٹھا کر مسکرایا۔ شارق ایک دم نبیلہ کی بات پر گھبرا گیا، جیسے وہ واقعی رشتے کے لیے حامی بھروا کر ہی اٹھیں گی۔ نہیں نہیں، پلیز، کن باتوں کو لے بیٹھی، کوئی اور بات کریں۔ نبیلہ کھل کر ہنسی۔ شارق کی گھبراہٹ نے ایک عجب لطف دیا۔ سبھی ہنس دیں۔ یہ بندہ اس ذکر سے گھبرا بھی سکتا ہے؟ نویرا کو شدید حیرت ہوئی، جو خاصی خوشگوار بھی تھی۔ شارق بھائی، آپ خواہ تاخیر کر رہے ہیں، آپ کو ایک چانس مل رہا ہے، ابھی تو ہر کوئی آپ کی منتیں کر رہا ہے، بعد میں آپ ترسیں گے، کوئی مذاق میں بھی نہیں پوچھے گا۔ مسلسل خاموش اپنے کام میں مصروف نویرا کے اس مذاق پر شارق کے ہونٹوں کی مسکراہٹ گہری ہوتی چلی گئی۔ ابھی تم اپنی شادی کے بکیڑوں سے نپٹو، میری فکر نہ کرو، اپنے لیے میں خود ہی کافی ہوں۔ اس نے بھی مذاقاً کہا۔ نویرا شادی کے ذکر پر جھیم گئی۔ تبھی اتنی دیر کر رہے ہیں؟ نبیلہ بھابھی نے اس کے آخری جملے کا جواب دیا۔ وہ کہکا لگا کر ہنس دیا۔ کہتے ہیں صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، وہ کہہ تو بھابھی کو رہا تھا، مگر دیکھ صرف نویرا کو رہا تھا۔ وہ بھی متوجہ تھی، ایک دم سٹپٹا گئی۔ شارق کی نگاہوں کی عجیب سی کیفیت ایک دم نویرا کے اندر کچھ کلک کر گئی۔ پچھلے کچھ عرصے سے وہ جو شارق کی طرف سے بدگمان ہو رہی تھی، آج شارق کی نگاہوں کی شرافت محسوس کر کے وہ پہلے کی طرح منظر سے غائب نہیں ہوئی، مگر اب ایک دم شارق کی بات نے اسے سر جھکانے پر مجبور کر دیا۔ ایک دم چہرے پر وہی ہر بار در آنے والا ناگواری کا احساس جاگا تو شارق کی نگاہوں سے اس کے چہرے پر چھا جاتا تھا۔ ہر کسی کے ساتھ یہ مثل صادق نہیں ہوتی، بعض اوقات صبر کا پھل کڑوا بھی ہو جاتا ہے۔ ناگواری کی ایک لہر جو اس کے چہرے پر چھائی تھی، اس کا اثر زبان کی کڑواہٹ میں بھی آ گیا۔ شارق زبان نویرا کی بات پر اچھا خاصا محسوس ہوا تھا۔ مثلاً اس نے براہ راست نویرا کے چہرے کو اپنی نگاہوں کے حصار میں لے لیا تھا۔ نویرا الجھ گئی، اپنی بات کہہ کر پچھتائی۔ شکایت و ناگواری کی کیفیت لیے شارق کو دیکھا۔ یہ مثال تو آپ خود ہی بہتر جانتے ہوں گے، میں تو بس اتنا جانتی ہوں کہ انسان کے صبر کے پھل میں اس کے کردار اور شخصیت کی پختگی کا بھی بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ اس نے براہ راست شارق زبان پر چوٹ کی۔ شارق زبان ایک دم لب بھیج گیا۔ نبیلہ بھابھی اور اماں کو بھی نویرا کی بات انتہائی بری لگی۔ نویرا؟ شارق کے چہرے کی سرخی ایک دم بڑھ گئی۔ اماں نے فوراً ٹوکا۔ نویرا نے سر جھٹکا۔ انسان کو سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے، ہر وقت بلا سوچے سمجھے بولنے کی عادت اچھی نہیں ہوتی۔ اماں کو اس کا سر جھٹکنا مزید برا لگا تھا۔ شارق خاموش رہا، مگر اندر ہی اندر ایک آگ جل اٹھی۔ یہی بات اسے تکلیف دیتی تھی، اسی لیے وہ ایک عرصے سے اس ذکر سے بھاگ رہا تھا۔ نویرا کی طرف دل تو اب راغب ہوا تھا، وہ تو کب سے شادی نہ کرنے کے فیصلے پر ڈٹا ہوا تھا، لیکن اس وقت نویرا کی بات دل میں تیر کی طرح گھپ گئی۔ آئی ایم سوری شارق بھائی، اگر آپ کو برا لگا ہو تو میں نے تو یوں ہی سرسری سا کہہ دیا تھا۔ اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ چلیں آج آپ بتا ہی دیں کس قسم کی لڑکی چاہتے ہیں، ہم بڑی اماں کی مدد کریں گے لڑکی تلاش کرنے میں۔ نبیلہ بھابھی نے پھر وہی بات چھیڑ دی۔ اسے آج یہاں آنا خاصا مہنگا پڑ رہا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا سب کو کیا ہو گیا ہے، ہر کسی کو میری شادی کی فکر پڑی ہوئی ہے۔ گھر میں اماں، ادھر آپ لوگ اور دوسری طرف نواز۔ کہتے ہیں شادی کا تجربہ اچھا خاصا نقصان دہ ثابت ہوتا ہے، اسی لیے وہ عقل مند جو یہ تجربہ نہیں کرتا۔ وہ اس قسم کے ماحول، اس قسم کی بے تکلفی اور مذاق کا عادی نہ تھا، مگر خود کو یوں نشانہ بنتے بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ایک گہری سانس کھینچتے ہوئے اس نے جوابی کارروائی کی تو بھابھی نے اسے گھورا۔ ہرگز نہیں، مردوں کو تو شادی سے فرق ہی نہیں پڑتا، بلکہ ان کے تو عیش ہی عیش ہوتے ہیں، سمجھیں شارق؟ شادی تو عورت کی زندگی میں تبدیلی لاتی ہے۔ اب یہ ضروری نہیں کہ جو بھی شادی نہ کرے وہ عقل مند ہوتا ہے، بلکہ بعض لوگ نہ کر کے بھی کم عقلی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ آپ نے سنا تو ہوگا، میاں بیوی گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں، جب ایک پہیہ ہی نہیں ہوگا تو گاڑی کیسے چلے گی؟ اور یہ بھی سنا ہوگا کہ ہر مرد کی کامیابی کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اسی لیے اب وہ دور گزر گیا جب عورت کو ڈی گریڈ کیا جاتا تھا، بلکہ آج کا دور برابری کا ہے۔
ہر چیز سے لے کر رشتوں تک میں برابری، چاہے وہ رشتہ میاں بیوی کا ہی کیوں نہ ہو۔ بھابھی شروع ہوئی تو کہتی چلی گئی۔ ان کی یہ باتیں سن کر شارق مسکرا دیا۔ آپ جب کسی ایک مفروضے پر کاربند ہو کر کسی فیصلے پر جم جاتے ہیں تو بھی یہ روش بعض اوقات تکلیف دہ ثابت ہوتی ہے۔ شادی بیاہ کھیل نہیں، نہ ہی محض تفریح کا سامان ہے۔ نکاح سنت نبوی ہے، یہ ایک مقدس فریضہ ہے۔ یوں کہیں نکاح ایک قلعہ ہے۔ اس قلعے کے اندر آ کر مرد اور عورت شیطان کے شر سے بچ جاتے ہیں، بہت سی برائیوں اور سیاہ کاریوں سے بھی بچ جاتے ہیں۔ بھابھی نے بڑی سنجیدگی سے گفتگو کا رخ اس طرف موڑا کہ جہاں شارق سمان کو اپنی ذات موضوع بحث بن سکتی تھی۔ شارق ایک ایک لفظ بغور سنتا اور پہلو بدلتا رہا۔ اب اسے احساس ہونے لگا کہ اس نے یہاں آ کر غلطی کی ہے۔ اب ایسی بھی کیا بے اختیاری کہ انسان صرف ایک وجود کے لیے اپنی ذات کو یوں موضوع بحث بنوا ڈالے۔ شارق زمان کے چہرے کے نہ صرف تاثرات بدل گئے تھے بلکہ وہ لب بھی بھیج گیا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات اس قدر واضح تھے کہ اماں نے بغور شارق کا چہرہ دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں نبیلہ کو چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ چھوڑو ان باتوں کو، تم سناؤ، اخبار کے علاوہ اور کیا کرتے رہتے ہو؟ فاروق بھائی کے ہاں بھی جاتے ہو یا نہیں؟ انہوں نے خود ہی موضوع بدل دیا۔ شارق کے بھینچے لب ایک دم گہری سانس کی صورت اختیار کرتے ہوئے پرسکون ہو گئے۔ جی صرف اخبار کے دفتر ہی جاتا ہوں۔ فاروق چچا اکیلے ہی کاروبار دیکھتے ہیں؟ نواز اور چچا جان خبر کر دیتے ہیں، خود کبھی جانے کا دھیان ہی نہیں آیا، یوں کبھی فرصت ہی نہیں ملی۔ چائے باتوں کے دوران کب کی ختم ہو چکی تھی۔ مزید کسی چیز کی طرف اس نے ہاتھ نہیں بڑھایا تھا۔ خالی کپ آگے بڑھ کے تپائی پر رکھ دیا اور وہ خود بھی کھڑا ہو گیا۔ بیٹھو بیٹا، رات کا کھانا کھا کر جانا، مغرب ہونے کو ہے۔ نبیل بس تھوڑی دیر میں آ جائے گا۔ اسے اٹھتا دیکھ کر اماں نے فوراً کہا۔ شارق نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، چلتا ہوں، ایک دو دوستوں سے بھی ملنا ہے، بس ادھر سے گزرا تو چلا آیا، پھر کبھی چکر لگاؤں گا۔ نویرا نے دیکھا۔ بلیک تھری پیس سوٹ میں ملبوس اچھا خاصا وجیہ لگ رہا تھا۔ یہ سچ تھا کہ شارق سمان خاندان بھر میں اپنی وجاہت اور شخصیت کی خوبصورتی میں بے مثل تھا، مگر اس کے کردار نے اس کی طرف سے نویرا کا دل اچاٹ کر دیا تھا۔ تبھی شارق نے اسے دیکھا اور نویرا کی نظریں ملی۔ شارق سمان کی آنکھوں کی کیفیت تھی یا پھر کیا بات تھی کہ ایک کوندا سا لبکا تھا۔ نویرا نے فوراً سر جھکا لیا۔ یہ شارق بھائی مجھے ہمیشہ اس انداز سے کیوں دیکھتے ہیں؟ دل ایک دم کانپنے لگ جاتا۔ عجیب شخص ہیں۔ اگلے ہی پل ناگواری کے ایک گہرے احساس نے نویرا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ایسے ہی تاثرات اس کے چہرے پر بھی چھا گئے تھے۔ وہ اماں سے اجازت لے کر آگے بڑھا۔ واپس پلٹتے اور دروازے کی طرف جاتے ہوئے بھی اس نے کئی بار نویرا کی طرف دیکھا، مگر نویرا نے دوبارہ اس کی طرف دیکھنا تو دور کی بات چہرہ ہی موڑ لیا۔ یہ میرا دل ہر بار شارق سمان کی آنکھوں کی پراسرار بلکہ ناگواریت کیوں مجھ پر آشکار کر دیتا ہے؟ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں؟ وہ الجھ چکی تھی۔ فریم پر موتی لگانے میں اس کا دھیان بٹ چکا تھا۔ اسے ایک دم سے شارق سمان کی شخصیت سے بیزاری اور نفرت کا احساس ہونے لگا۔ ہاکس بے کے اگلے 2 روز تک عثمان اور زباریہ رہے تھے۔ ایک دن پھپھو کے ہاں چلے گئے تھے اور اس کے اگلے دن امی کے دونوں ماموں اور خالاؤں کے ہاں ہو آئے تھے۔ آج ان کی واپسی تھی، ساری تیاری وغیرہ مکمل تھی۔ سمان احمد انہیں ایئرپورٹ چھوڑنے جا رہا تھا۔ اپنا خیال رکھنا اور جاتے ہی فون کر دینا، طاہرہ بیگم نے عثمان کو دیکھتے ہوئے خاص تاکید کی تھی۔ پھر انہوں نے زباریہ کو گلے لگایا۔ حمزہ کو سمان نے پہلے ہی اٹھایا ہوا تھا۔ سب سے مل کر وہ لوگ گاڑی میں آ بیٹھے۔ گاڑی سمان احمد ڈرائیو کر رہا تھا۔ فرنٹ سیٹ پر عثمان تھا جبکہ زباریہ پچھلی سیٹ پر حمزہ کو گود میں لیے ہوئے تھی۔ یار ذرا چچا ابو کی طرف گاڑی موڑ لو، ملتے ہوئے چلتے ہیں، ان کو بھی خدا حافظ کہنے ورنہ ان کا دل خراب ہوگا۔ جیسے ہی سمان مین روڈ پر گاڑی لایا تو عثمان نے فوراً کہا۔ سمان نے پلٹ کر دیکھا، شاید اسی لیے وہ لوگ جلدی گھر سے نکل آئے تھے۔ اس نے خاموشی سے گاڑی دوسری سمت موڑ لی۔ ویسے سمان، امی کے رویے سے تم نے نوٹ کیا ہے وہ پہلے سے کچھ بدلی ہیں؟ اس دفعہ جس طرح انہوں نے ہماری آؤ بھگت کی ہے، پہلے کبھی اس طرح انہوں نے ہمیں ویلکم نہیں کیا۔ اچانک عثمان نے کہا۔ تو اور کیا، ماما کا رویہ مجھ سے بھی کچھ کھچا ہوتا تھا، لیکن اس دفعہ تو انہوں نے اگلی پچھلی ساری کسر نکال دی۔ زباریہ بھابھی بھی مسکرا کر کہہ رہی تھی۔ سمان مسکرا دیا۔ یہ بات اس نے بھی نوٹ کی تھی، مگر امی کے رویے کے پیچھے موجود محرک کا وہ خود بھی اندازہ نہیں لگا پایا تھا۔
امی سے تو نہیں مگر ابو سے بات ہوئی ہے میری، تمہاری شادی کے متعلق کہہ رہے تھے کہ تمہارے کہنے پر انہوں نے خود ہی اس موضوع کو فی الحال ٹال دیا ہے۔ میں نے خود ہی ابو کو منع کر دیا تھا، خواہ دونوں گھروں میں ایک ٹینشن سی کریٹ ہو گئی تھی۔ امی بھی حد سے زیادہ جذباتی ہو رہی تھی۔ زرش کو انہوں نے سختی کے ساتھ مسترد کر دیا تھا، صاف لفظوں میں تو نہیں مگر انہوں نے اسے ذلیل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ پھر میں نے خود ہی سوچا تو یہی مناسب لگا کہ فی الحال اس ٹاپک کو یہیں رہنے دے، اور دوسری طرف زرش بھی پڑھ رہی ہے۔ اس طرح یوں صرف کشیدگی ہی پیدا ہو رہی تھی اور کچھ بھی خاص نہیں ہو رہا تھا۔ سمان احمد نے بتایا تو عثمان نے سر ہلا دیا۔ سمان نے بالکل صحیح کہا ہے، زرش ابھی پڑھ رہی ہے، چچا جان اتنی جلدی تو زرش کو رخصت نہیں کریں گے۔ اس طرح ہو سکتا ہے امی جان کی ضد بھی ٹوٹ جائے اور ان کے دل میں بھی زرش کے لیے جگہ بن جائے۔ زباریہ نے بھی رائے دی، زرش میں ابھی بچپنا بہت ہے، لاابالی سی طبیعت کی مالک ہے، کچھ چچا جان اور چچی جان کی بے حد لاڈلی بھی ہے، ہو سکتا ہے تب تک وہ بھی میچور ہو جائے۔ یہ زباریہ کی دوسری رائے تھی جس سے سمان کو ذرا بھی اختلاف نہ تھا۔ وہ لوگ چچا کے ہاں پہنچے تو اس وقت گھر میں بالکل خاموشی تھی۔ شائستہ بیگم ان کو لان میں مل گئیں۔ سمان کی گاڑی اندر آتے دیکھ کر وہ فوراً ان کی طرف چلی آئیں۔ السلام علیکم چچی جان، زباریہ نے سلام کیا تو انہوں نے اسے گلے لگا لیا اور زباریہ سے حمزہ کو اپنی گود میں لے لیا۔ جا رہے ہو تم لوگ؟ پچھلی سیٹ پر بیگ دیکھ کر انہوں نے سمان اور عثمان کو دیکھا۔ بس اتنی ہی چھٹیاں تھیں، 1 گھنٹے بعد کی فلائٹ ہے، سوچا چلتے چلتے آپ سے بھی مل لیں۔ عثمان قریب چلایا، انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور ان کو لے کر اندر چلی آئیں۔ گھر میں بڑی خاموشی ہے، زباریہ نے ارد گرد دیکھا۔ ہاں، نوشی کالج گئی ہے، فرح نے تم لوگوں کی وجہ سے چھٹی کی تھی تو زرش بھی نہیں گئی کہ وہ اکیلی جا کر کیا کرے گی۔ تمہارے چچا جان کی طبیعت آج کچھ ٹھیک نہیں تھی، کمرے میں لیٹے ہوئے ہیں، انہوں نے تفصیلی جواب دیا۔ کیوں، کیا ہوا ان کی طبیعت کو؟ چچا کی طبیعت کا سن کر تینوں ہی پریشان ہو گئے۔ ہونا کیا ہے، وہی دل کا درد۔ رات کو اچھے بھلے تھے، صبح آفس کی تیاری کر رہے تھے کہ سینے میں درد شروع ہو گیا۔ میرے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ نوشی کالج جا چکی تھی، زرش گھر پر تھی۔ اسی نے ڈاکٹر زبیری کو کال کی، انہوں نے آ کر میڈیسن دی، انجیکشن بھی لگائے، ابھی لیٹے ہوئے ہیں۔ زرش ان کے پاس کمرے میں ہی ہے۔ شائستہ بیگم کے چہرے پر گزرے لمحوں کا عکس تھا اور تکلیف تھی۔ سمان احمد نے ایک دم آگے بڑھ کر انہیں کندھوں سے تھاما۔ ہمیں کال کیوں نہیں کی؟ فون کر دیا ہوتا، ہم آ جاتے۔ شکر ہے طبیعت سنبھل گئی ہے، اگر زیادہ خراب ہو جاتی تو؟ چچا اور چچی کے معاملے میں وہ کس قدر حساس تھا یہ سبھی جانتے تھے۔ ناراضی اور شفقت سے کہا تو وہ سب مسکرانے لگے۔ اللہ کا شکر ہے اب طبیعت بہتر ہے، انہوں نے تسلی دی۔ میں دیکھتا ہوں۔ وہ انہیں وہیں چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ جب سمان کمرے میں داخل ہوا تو زرش بستر پر دراز سعود احمد کا سر دبا رہی تھی۔ دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے، وہ کسی بات پر مسکرا رہے تھے۔ سمان کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر زرش نے سر اٹھایا۔ ارے سمان بھائی آپ! السلام علیکم۔ سمان آگے بڑھ آیا۔ سعود احمد نے بھی سمان کو دیکھا، انہوں نے مسکرا کر اس کی طرف مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ سمان احمد نے ان کے ہاتھ ملا کر ان کے قریب ہی جگہ پکڑ لی۔ تبھی عثمان، زباریہ اور شائستہ بھی چلے آئے۔ ارے عثمان اور زباریہ بھی ہیں؟ وہ ایک دم اٹھ بیٹھے، انہوں نے عثمان کو گلے لگایا، زباریہ کو پیار کیا۔ جا رہے ہو تم لوگ؟ وہ جانتے تھے آج ان کی فلائٹ ہے۔ عثمان نے سر ہلایا۔ ہم لوگ آپ سے ملنے آئے تھے مگر یہاں آ کر چچی نے بتایا کہ آپ کی طبیعت خراب ہے۔ عثمان نے تفکر سے پوچھا تو وہ ہنس دیے۔ طبیعت کیا خراب ہونی ہے، بس دل چاہ رہا تھا بیگم سے خدمت کروانے کو۔ ان کا انداز ہی ایسا تھا کہ سب بھی ہنس دیے۔ شائستہ بیگم نے انہیں گھورا۔ خدا کا خوف کرے، صبح ہمارے ہاتھ اور پاؤں سے جان نکلی جا رہی تھی اور اب ایسے مذاق سوچ رہا ہے۔ انہیں ایک دم صبح کا واقعہ یاد آ گیا جب سعود احمد کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی اور ان کو کچھ سوج ہی نہیں رہا تھا۔ اگر زرش گھر پر نہ ہوتی اور ڈاکٹر زبیری کو فون نہ کرتی تو نہ جانے کیا ہوتا۔ اس تصور سے ہی ان کا دل کانپ اٹھا تھا۔ اور کیا، سچی بھابھی، صبح پاپا کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، یکدم ہی دل میں اتنا درد اٹھا تھا۔ سعود احمد دل کے مریض تھے، 1-2 دفعہ پہلے بھی تکلیف ہو چکی تھی لیکن سیریس حالت کبھی نہیں ہوئی تھی۔ زرش کی بات پر وہ مسکرائے۔ یہ دونوں ماں بیٹی تو بس یوں ہی خوفزدہ ہو رہی ہیں، معمولی درد تھا، اب تو بالکل ٹھیک ہوں۔ انہوں نے مسکرا کر سب کو یقین دلانا چاہا۔ پھر بھی آپ کو خیال رکھنا چاہیے، دل کا معاملہ ہے، ڈاکٹر زبیری ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں، اچھی طرح ٹریٹمنٹ کروائیں، عثمان نے مشورہ دیا۔
شام کو میرے ساتھ چلیے گا، ڈاکٹر زبیری کے کلینک میں خود سارے ٹیسٹ کرواؤں گا، خدا نخواستہ کوئی سیریس بات تو نہیں ہے؟ شائستہ بیگم کے لہجے اور زرش کے اترے چہرے سے سمان نے اچھی طرح اندازہ لگا لیا تھا کہ انہیں کس قسم کا درد ہوا ہوگا، ورنہ وہ عام حالات میں اپنی تکلیف گھر والوں پر ظاہر بھی نہیں کرتے۔ سمان نے تشویش سے کہا، کیا ہو گیا یار تم لوگوں کو؟ اللہ کا شکر ہے بالکل فٹ فاٹ ہوں، معمولی درد تھا بس، یہ ہر دفعہ اسی طرح ٹال جاتے ہیں، اس دفعہ کوئی بات نہیں سننی، تم آ جانا، میں خود تمہارے ساتھ جاؤں گی، ڈاکٹر زبیری سے بات کروں گی۔ شائستہ نے سعود احمد کے لاپرواہ انداز پر فوراً کہا۔ انہوں نے بیگم کو دیکھا مگر وہ نظریں پھیر گئیں۔ کیا کرتی ہو بیگم، تم نے ان بچوں کو بھی پریشان کر کے رکھ دیا؟ ملنے آئے تھے یہ لوگ تو۔ انہوں نے اپنی طرف سے سب کا دھیان ہٹانا چاہا، خاص طور پر شائستہ بیگم کا۔ ہم لوگ تو مل کر چلے ہی جائیں گے مگر آپ کو اپنی طبیعت کا خیال رکھنا چاہیے، زباریہ نے بھی کہا تو وہ مسکرا دیے۔ آپ ہمارے ہاں آئیے گا، ہم انتظار کریں گے آپ کا۔ آنے والے دنوں میں بچوں کی دسمبر کی چھٹیاں تو ہو رہی ہیں، زرش اور نوشی کے ہمراہ چکر لگائیے، عثمان نے آخر میں کہا تو زرش ایک دم پرجوش ہو گئی۔ تو اور کیا پاپا، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس دفعہ ضرور اسلام آباد جائیں گے، اس طرح آپ کی طبیعت پر بھی اچھا اثر پڑے گا۔ وہ ان کے دائیں طرف تھی، بائیں طرف سمان احمد تھا، سائڈ میں زباریہ اور عثمان تھے۔ چلو دیکھیں گے، فرصت ملی تو ضرور چکر لگائیں گے، انہوں نے حامی بھری۔ بھابھی ہم سب آئیں گے، ہادی آپا کو بھی ساتھ لے کر آئیں گے، فرح علی، اور اس نے سمان کی طرف دیکھا۔ سمان بھائی آپ چلیں گے نا ہمارے ساتھ؟ اس نے سمان سے پوچھا۔ پتہ نہیں، سمان نے کندھے اچکائے۔ دراصل آفس روٹین میں شاید ہی وقت ملے، دوسری صورت میں وہ انکار کر رہا تھا۔ یار چلے آنا، تھوڑا سا وقت نکال لینا 1-2 دن کے لیے، عثمان نے کہا تو اس نے فی الحال سر ہلا دیا۔ وہ جانتا تھا دسمبر کے مہینے میں انتہائی مصروفیت کے دن ہوں گے، مشکل سے ہی وقت نکل پائے گا۔ بیگم بچوں کی تواضع کے لیے کچھ لے آؤ، چائے وغیرہ۔ انہوں نے سائڈ کرسی پر بیٹھی شائستہ بیگم سے کہا تو وہ فوراً سیدھی ہو گئیں۔ ان کی باتوں سے لگ کر وہ بھول ہی گئی تھی۔ نہیں چچی جان، فلائٹ میں اب تھوڑا ہی وقت ہے، ہم تو بس کھڑے کھڑے ہی خدا حافظ کہنے آئے تھے، اب چلنا چاہیے۔ عثمان نے منع کر دیا۔ سمان بھی گھڑی دیکھتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا چچا جان، اپنا بہت خیال رکھیے گا، چیک اپ ضرور کروا لیجیے گا۔ زباریہ بھی اٹھ گئی، پھر وہ سب ان سے مل کر کمرے سے نکل آئے، زرش بھی ان کے ساتھ چلی آئی۔ کمرے سے نکلتے ہوئے شائستہ بیگم نے الماری سے 2 شاپنگ بیگ نکالے۔ یہ تم لوگوں کے لیے میں نے تحفے لیے تھے، پرسوں شاپنگ کے لیے گئی تھی، تم تینوں کے لیے لیے تھے۔ انہوں نے باہر آ کر بیگ زباریہ کو تھمائے۔ انہیں یقین تھا کہ یہ لوگ ملنے ضرور آئیں گے۔ زباریہ شرمندہ ہو گئی۔ آپ نے یوں ہی تکلف کر ڈالا۔ کوئی تکلیف نہیں ہے، ان میں میرے اور نوشی کی طرف سے بھی 2 گفٹ بیگ ہیں، آپ اور حمزہ کے لیے۔ زرش نے کہا، تھینک یو سو مچ آپ لوگوں کا، آپ ضرور آئیے گا، ہم انتظار کریں گے۔ وہ بیگ گاڑی میں رکھ کر چچی کے گلے لگ گئی، پھر اس نے زرش کو بھی گلے لگایا۔ عثمان بھائی نے ان سے حمزہ کو لے لیا تھا۔ شائستہ بیگم نے عثمان کو پیار دیتے ہوئے حمزہ کا رخسار چوما، پھر مٹھی میں دبے کئی نوٹ اس کی جیب میں ٹھونس دیے۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ عثمان نے چچی کو منع کرنا چاہا مگر انہوں نے کوئی بات نہیں سنی۔ شرم کرو، اتنے عرصے بعد ہماری بہو اور پوتا آیا ہے، وہ کیا خالی ہاتھ جاتے اچھے لگتے؟ یہ پیار ہے۔ تمہیں کوئی اعتراض ہو رہا ہے؟ سمان احمد ایک طرف کھڑا مسکراتے ہوئے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ آپ پاپا کو فون کر کے یاد کرواتے رہیے گا، اس دفعہ آپ کے ہاں آنے کا پروگرام پکا ہے، یہ نہ ہو کہ ٹال جائیں۔ وہ لوگ گاڑی میں بیٹھے تو زرش نے زباریہ کی طرف مسکراتے ہوئے جھک گئی۔ سمان احمد نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ میں چچا جان کو شام میں ڈاکٹر زبیری کے پاس لے جاؤں گا، آپ تیار رہیے گا۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے سمان احمد نے شائستہ بیگم کو خاص تاکید کی۔ وہ مسکرا دی۔ سمان نے گاڑی ریورس کر کے آگے بڑھائی تو دونوں نے ہاتھ ہلایا، جواباً زباریہ نے بھی ہاتھ ہلایا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے گاڑی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ سمان شام سے کچھ پہلے ہی سعود احمد کو لینے آ گیا۔ شائستہ بیگم ساتھ جانے کو تیار ہو گئی تھی مگر عین وقت پر نوشی کے سسرال سے ہارون پاشا کی فیملی کا فون آ گیا کہ وہ لوگ سعود احمد کی عیادت کو آ رہے ہیں۔ انہیں نفیسہ آپا کے ہاں سے علم ہوا تھا کہ سعود احمد کی طبیعت خراب ہے، جبکہ نفیسہ پھپھو کے ہاں زرش نے فون کر کے ہادی آپا کو پاپا کی طبیعت کی خرابی کی اطلاع دی تھی۔ شائستہ بیگم نے اپنا جانا ملتوی کر دیا۔ سعود احمد کو لے کر چلا گیا تو شائستہ بیگم مہمانوں کی آمد تک ان کی تواضع کے لیے کچن میں گھس گئیں۔ آدھ گھنٹے بعد ہارون پاشا، ان کی بیگم اور عفان تینوں آ گئے۔ شائستہ بیگم مہمانوں کے پاس لاؤنج میں چلی گئیں
اور وہ دونوں کچن میں کام کرتی رہیں۔ دونوں جا کر مہمانوں سے مل آئی، پھر ایک دفعہ جا کر نوشی چائے دے آئی۔ زرش کچن میں ہی یاسمین کا ہاتھ بٹاتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد پھپھو، ہادی آپا، وقار بھائی اور جمال ماموں چلے آئے۔ دونوں بہنیں جا کر ان سے بھی ملیں اور پھر نوشین نے دوبارہ ٹرالی تیار کی تو اب کی بار زرش چائے سرو کرنے لاؤنج میں آئی۔ ابھی وہ چائے سرو کر کے فارغ بھی نہیں ہوئی تھی کہ تایا، ابو، علی اور فرح آ گئے۔ یا اللہ، آپ لوگ اکٹھے نہیں آ سکتے؟ ایک ایک کر کے آ رہے ہیں۔ فرح سے ہاتھ ملاتے ہوئے اس نے گھورا۔ وہ کچھ بھی سمجھی نہیں، بس مسکرا دی۔ ہم تو چچا جان کی مزاج پرسی کو آئے ہیں۔ وہ علی کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ مزید کپ لینے کچن میں بھاگی۔ چائے تو وہاں تھی مگر کپ کم تھے۔ تایا، ابو، علی اور فرح بھی آئے ہیں۔ یاسمین کے ساتھ مل کر پھلکے بناتی نوشی کو اس نے بتایا تو وہ حیران ہو گئی۔ واقعی؟ بڑے عرصے بعد پھپھو، تایا، ابو اور تمہارے سسرالی ایک جگہ اکٹھے ہوئے ہیں، یا تمہاری منگنی پر ہم سب اکٹھے ہوئے تھے؟ واقعی؟ اچھا پاپا آ گئے؟ نہیں، ماما سب کو دوبارہ سے بتا رہے ہیں کہ پاپا سمان بھائی کے ساتھ ڈاکٹر زبیری کے پاس گئے ہیں۔ اس نے ٹرے میں کپ رکھے تو سمان احمد نے گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ سمان بھائی آ گئے۔ اس نے 2 کپ مزید ٹرے میں رکھے۔ وہ لاؤنج میں آئی تو پاپا اور سمان بھی اندر آ چکے تھے۔ دونوں اب سب سے مل رہے تھے، پھر پاپا تایا ابو کے ساتھ بیٹھ گئے۔ کیا کہہ رہے تھے ڈاکٹر زبیری؟ ماما نے پوچھا۔ وہ خاموشی سے کپوں میں چائے ڈال رہی تھی مگر سارا دھیان ادھر ہی تھا۔ کچھ بھی نہیں، میں نے اپنے سامنے ECG کروائی ہے، نارمل کنڈیشن تھی۔ ڈاکٹر زبیری نے میڈیسن لکھ دی ہیں، میں لے آیا ہوں، بس پرہیز کرنے کو کہا ہے، فکر والی کوئی بات نہیں ہے۔ سمان احمد نے بتایا۔ شکر ہے اللہ کا۔ ماما ہی نے نہیں، وہاں موجود ہر شخص نے یہ کلمات ادا کیے، کسی نے بآواز اور کسی نے دل میں۔ جب زرش کی کال آئی تو مجھے اس وقت سے بہت فکر ہو رہی تھی، دل بیٹھا جا رہا تھا۔ آپ لوگوں نے مجھے صبح اطلاع کر دی ہوتی۔ ہادی آپا نے ماما کو دیکھا تو پاپا ہنس دیے۔ میں سارا دن اسے منع کرتا رہا مگر اسے چین نہیں پڑ رہا تھا، تمہیں بتا کر ہی دم لیا۔ زرش نے چائے کا کپ انہیں تھمایا تو انہوں نے اسے چپت لگائی۔ اچھا کیا تھا، یہ فون نہ کرتی تو کسی کو بھی نہ پتہ چلتا، پھپھو نے کہا تو وہ مسکرا کر پلٹی اور ٹرے پہ رکھا ہوا کپ اس نے سمان کی طرف بڑھا دیا۔ سمان نے کپ تھاما تو وہ خالی ٹرے ٹیبل پر رکھ کر ایک طرف رکھے کشن پر جا بیٹھی۔ بڑے سب ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف ہو گئے۔ سمان عفان سے محفل گفتگو تھا۔ خواتین ایک دوسرے سے فرح سے اشارہ کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ دونوں کچن میں آئی تو ماما بھی چلی آئیں۔ کھانا تیار ہے؟ انہوں نے نوشی سے پوچھا، پھر فوراً آگے بڑھ کر برتن چیک کرنے لگی۔ تقریباً سب کچھ ہی تیار ہے۔ یاسمین، ڈائننگ روم کا دروازہ کھولو، یہ کرسیاں اور میز ادھر لگاؤ، مہمان زیادہ ہیں، کہیں ڈائننگ روم کی کرسیاں کم نہ ہوں۔ نوشی، زری، فٹافٹ کھانا لگاؤ، انہوں نے تینوں سے کہا تو فرح بھی ان کے ساتھ ہو لی۔ چکن کا سالن، ساتھ چاول اور پھلکے تھے۔ کم وقت میں بس یہی بن سکا تھا۔ ٹیبل سیٹ کر کے انہوں نے سب کو ڈائننگ روم میں بلا لیا۔ میں ادھر اکیلا بیٹھا بور ہو رہا ہوں، سب اپنی باتوں میں مصروف ہیں، کسی کو میری پرواہ ہی نہیں۔ علی مظلومیت کا اشتہار بنا دھڑام سے بستر پر گرا۔ زرش نے اسے ایک مکہ جڑ دیا۔ اسے اس کا بیٹھنے کا یہ انداز انتہائی زہر لگتا تھا۔ شرم کرو بدتمیز، ایسے بیٹھتے ہیں؟ اس نے گھورا تو وہ ہنس دیا۔ میرے نزدیک تو ایسے ہی بیٹھا جاتا ہے۔ اس نے مونگ پھلی کی پلیٹ کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ نوشی نے پلیٹ اس کی پہنچ سے دور کر دی۔ یہ ہمارا حصہ ہے۔ تو میرا حصہ کہاں ہے؟ اسے کم سے نوشی سے ایسی بے مروتی کی امید نہیں تھی۔ جہاں سے تم آئے ہو، فرح نے کہا تو اس نے دانت پیسے۔ میں تم لوگوں کے لیے یہاں آیا ہوں، ہم نے تمہیں بلایا تو نہیں تھا، پھر جہاں لڑکیاں ہوں وہاں لڑکوں کا کیا کام؟ علی کا جی چاہا کہ زرش کا سر پھاڑ دے۔ بڑی بے مروت ہو تم لوگ۔ وہ ڈرائی فروٹ کی طرف سے نا امید ہو کر نیم دراز ہو گیا۔ کس کی چغلیاں ہو رہی تھیں؟ کم از کم تمہاری نہیں، زرش نے اسے منہ چڑھایا۔ تم لوگ میری کر بھی کیسے سکتے ہو؟ مجھ جیسا نیک اور شریف لڑکا پورے خاندان میں نہیں ہوگا۔ اس نے لمبی ہانکی، تینوں کو ہنسی آ گئی۔ ماشاء اللہ، کیا کہنے تمہاری نیکی اور شرافت کی۔ نوشی نے بھی چڑھایا تو وہ ہنس دیا۔ کوئی شک ہے؟ ایسا ویسا؟ فرح کے کہنے پر اس نے اسے گھورا۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، بہنیں بھائیوں کے بارے میں زیادہ اچھی طرح جانتی ہیں۔ زرش نے اسے مزید چڑھایا۔ اس سے پہلے کہ وہ جوابی کارروائی کرتا، دروازے پر ناک کرتے سمان، عفان اور ہادیہ آپا اندر چلی آئیں۔ تم لوگ ادھر کیوں آ بیٹھے؟ سمان اور عفان سامنے سامنے صوفے پر بیٹھ گئے تھے، جبکہ ہادیہ آپا نے زرش کے قریب جگہ پکڑ لی۔
بڑوں کی اپنی باتیں ہو رہی تھی، وہی بزنس کی گفتگو ایک طرف بیٹھ کر بور ہونے سے بہتر ہے ہم یہاں آ بیٹھیں۔ فرح نے چلغوزے چھیل کر کھاتے ہوئے جواب دیا تھا۔ نوشین براہ راست عفان پاشا کی نگاہوں کی ضد میں تھی، بالکل مقابل۔ وہ تھوڑا سا فرح کی طرف کھسکی تو عفان مسکرا دیا۔ آپ سنائیں عفان بھائی، کیا کرتے رہتے ہیں آپ؟ بڑوں کے درمیان تو بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا، اب موقع ملا تو فرح نے پوچھا۔ کچھ نہیں، سارا دن ابو کے ساتھ ان کے آفس میں ہی ہوتا ہوں۔ تم لوگوں کے دسمبر ایگزامز کب شروع ہو رہے ہیں؟ لاپرواہی سے مونگ پھلی اور چلغوزوں سے انصاف کرتی زرش پر سمان کی نظر پڑی تو ایک دم یاد آیا۔ بس شروع ہونے والے ہیں، شاید 1-2 دن میں ڈیٹ شیٹ مل جائے۔ فرح نے ہی جواب دیا۔ دسمبر ویکیشن سے پہلے ختم ہو جائیں گے کہ نہیں؟ میرا خیال ہے دسمبر سے پہلے ہی ختم ہوں گے، رزلٹ وغیرہ بعد میں ہی ہوگا۔ اس دفعہ زرش نے جواب دیا تو سمان نے سر ہلایا۔ نوشی اور علی، تم دونوں کے کب تک ہیں؟ میرا بھی تقریباً یہی شیڈول ہے، علی نے کہا، پھر سمان نے نوشی کی طرف دیکھا۔ میرا خیال ہے چھٹیوں کے بعد ہی ہوں گے، اس نے دھیمے سے کہا۔ کیوں، خیریت ہے؟ سمان کے یوں خاص طور پر پوچھنے پر علی نے دریافت کیا۔ ہاں خیریت ہی ہے، میرا خیال ہے دسمبر کی چھٹیوں میں اسلام آباد کا پروگرام سیٹ رہے گا۔ کیوں عفان، چلو گے ہمارے ساتھ؟ ان کو بتا کر سمان نے عفان کو دیکھا، جبکہ وہ چاروں اس پروگرام پر خوش تھیں۔ کیا واقعی اس دفعہ پروگرام ڈن ہو گیا ہے؟ زرش ایک دم پرجوش ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر نے چچا جان کو کچھ ہفتوں کے لیے بیڈ ریسٹ کی تاکید کی ہے۔ اب ایک انسان سارا دن بستر پر پڑے پڑے بھی بیزار ہو جاتا ہے۔ عثمان بھائی بھی آفر کر گئے ہیں۔ چچا جان کو میں منا لوں گا، تم لوگ اپنا شیڈول دیکھ لو، 1 ہفتہ کافی رہے گا، سمان نے سنجیدگی سے کہا۔ یاہو، علی تو ایسے پروگراموں کا شوقین تھا، اس نے نعرہ لگایا۔ تم نے بتایا نہیں عفان؟ میں فی الحال کچھ کہہ نہیں سکتا، آنے والے دنوں میں بزنس مصروفیات نہ جانے کیا ہوں۔ مصروفیات کا کیا ہے، آپ بس طے کریں، وقت خود بخود نکل آئے گا، زرش نے فوراً کہا تو وہ ہنس دیا۔ اوکے، دیکھیں گے، اس کا انداز ٹالنے والا تھا۔ اور ہادیہ آپا، آپ کو بھی چلنا ہے، پھوپھو سے بات کر لیجیے گا، اس نے ابھی سے پروگرام طے کرنا شروع کر دیا تھا۔ زرش نے خاموشی سے مسکراتی ہادیہ کو بھی کہا تو وہ چونکی۔ میرا جانا مشکل ہی ہے، گھر سے مشکل ہی نکلنا ہوتا ہے۔ کوئی نہیں، آپ ضرور جائیں گی، میں مومانی جان اور پھوپھو سے خود بات کر لوں گی، تم لوگوں کو بس خدا موقع دے سیر سپاٹوں کا۔ وہ ہنس دی۔ تو اور کیا، اتنے عرصے بعد تو کوئی پروگرام بن رہا ہے، اتنی ٹف پڑھائی میں تھوڑی بہت تو انجوائمنٹ ہونی چاہیے، علی نے کہا تو سمان نے اسے گھورا، وہ حجل سا ہو گیا۔ تمہاری پیشانی کا زخم اب کیسا ہے؟ وہ سب اسلام آباد کے پروگرام کو ڈسکس کرنے لگ گئے تھے جب سمان احمد کی آواز پر زرش نے سمان کو دیکھا، پھر اپنی پیشانی پر لگی سنی پلاس کو چھوتے ہوئے ہنس دی۔ ٹھیک ہے، اب تو 1 دن میں یہ سنی پلاس سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ ہادیہ نے بھی دیکھا، وہ اس کی پیشانی کی چوٹ کے متعلق لائن تھی۔ کیا ہوا تھا پیشانی پر؟ بس گر گئی تھی، چوٹ لگ گئی، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ تمہیں بھی سکون نہیں ہے، ہر وقت بچوں کی طرح اچھلتی کودتی رہتی ہو، ضرور کہیں سے چھلانگ لگائی ہوگی، انسانوں کی طرح چلنا تو آتا ہی نہیں تمہیں، کسی دن خدا نخواستہ کوئی بڑی چوٹ لگی تو؟ وہ ایک دم متفکر ہو گئی۔ زرش نے سمان کو دیکھا، ہادیہ کی بات پر وہ مسکرا رہا تھا تو وہ ہنس دی۔ سمان بھائی ہیں نا میری ہر چوٹ پر پردہ ڈالنے والے، فوراً ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے۔ انتہائی شرارتی انداز تھا، ہادیہ کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ آ ٹھہری، پھر اس نے سمان کو دیکھا۔ زرش کی طرف دیکھتے ہوئے سمان کی آنکھوں میں ایک عجیب سا احساس تھا۔ سمان ساری عمر تمہارے ساتھ نہیں رہے گا، ایک دم سنجیدہ ہوتے ہوئے انہوں نے وہ بات کہہ دی جس پر سمان کے ہونٹوں کی مسکراہٹ 1 سیکنڈ میں سمٹ گئی۔ سمان کے چہرے پر ایک سایہ سا آ کر گزر گیا۔ زرش ہنس دی، لاشعوری طور پر وہ گلے میں موجود زنجیر کو انگلی پر لپیٹ رہی تھی۔ سمان نے ایک نظر دیکھا اور پھر نظر پھیر لی۔ بعض اوقات مذاق میں بیان کی گئی حقیقت بھی کتنی تلخ ہوتی ہے۔ سمان احمد کو ایک دم اندازہ ہوا۔ ہادی آپا، امید اچھی ہونی چاہیے، اگر یقین ڈانوا ڈول ہوتا ہے تو ہاتھ میں آئی کامیابی بھی ناکامی میں بدل جاتی ہے۔ میرا تو یقین ہے وقت ضرور بدلے گا، کس خاندان میں چھوٹی موٹی چپکلش نہیں ہوتی، بس دل کشادہ ہونے چاہیے، راستے خود بخود بنتے جاتے ہیں۔ سمان احمد نے حیرت سے فرح کو دیکھا، ہادیہ کی سنجیدگی کا جواب اس نے بھی اتنی ہی سنجیدگی سے دیا تھا۔ ہادیہ کے ہونٹ مسکرا دیے، ایک نگاہ پھر سمان پر ڈالی، وہ اب صرف اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا۔ میں اگر کچھ کہوں گا تو بات بہت دور تک جائے گی، میرا خیال ہے میرا ابھی چپ رہنا ہی بہتر ہے۔
ورنہ تمہاری بات کا جواب میرے پاس ہے اور بہت اچھا جواب ہے۔ سبحان احمد نے کہا تو ہادیہ کھل کر ہنس دی۔ سوری، تم دونوں بہن بھائی تو ایک دم سیریس ہو گئے، میں نے یوں ہی ایک بات کی تھی۔ انہوں نے زرش کی موجودگی کا احساس کرتے ایک دم بات ٹالی، ورنہ بات نکلتی تو بہت دور تک جاتی۔ سبحان احمد نے بھی عفان سے دوسری بات شروع کر دی۔ زرش کی موجودگی میں بھی وہ بھی کوئی بات نہیں چھیڑنا چاہتا تھا، ورنہ ہادیہ کی بات دل میں بہت تکلیف دے رہی تھی۔